کہ کبھی انڈین ایجنڈا، کبھی لال لال لہرائے گا. تو یہ اپنا ان کا کیا ہے؟ لال لال تو آ گیا رشیا سے، اور پھر دوسری چیزیں باہر سے امپورٹ کر کے ساری آتی ہیں. تو سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے. میں نے پچھلے سال عورت مارچ باقاعدہ 2-3 دن لاہور میں رہ کے پورا ایک دن ان کے ساتھ گزارا، اور ان کے جو 2 دن پہلے اجلاس ہوتے رہے، اس کے کیسے کرنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیا نعرے ہوں گے، سلوگنز کیا ہوں گے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا اس میں بطور ایکٹیوسٹ یا ان کے ساتھ شامل تھے؟ نہیں، بطور ایک جاسوس کے طور پہ دیکھیں تو صحیح یہ کام کیا کرتے ہیں. انہوں نے قریب کیسے آنے دیا؟ کیونکہ یہ تو مردوں سے بھی نفرت کرتی ہیں. بس اس میں کیسے شامل ہوئے کہ وہ بڑا 2-3 دن میں گزارنا اور ان کی جاسوسی پوری کرنا، اس میں کیسے شامل عورت مارچ والے دن تو جس طرح صحافی سارے آتے جاتے ہیں، کیمرہ مین ساری پوری ٹیم لے کے، وہ تو ہم گئے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جو باقی 2 دن تھے اس سے پہلے ان کا ہوتا رہا، یہ ناصر باغ میں ہوا، ان کا اکٹھ ہوا. اس کے علاوہ پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ بھی صحافی تھے سارے. ناصر باغ میں یہ تھا کہ ماسک وغیرہ لگا کے، جس طرح اور ان کے جو مردانگی کے نام پہ کچھ دھبا ہوتے ہیں، تو جہاں وہ بہت سارے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بھی یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے ایجنڈا ان کا. تو بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو تو ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ادارہ ہے، ان کی 2022 کا جو ایجنڈا تھا ایک پورا، اس کے اندر جتنی چیزیں تھیں ان میں جو بنیادی چیز تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ہم نے LGBT رائٹس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر متعارف کروانا ہے. بہت سارے ملکوں میں لیگلائز بھی ہو گیا، آپ کو پتہ ہوگا. لیکن پچھلے سال کا جو عورت مارچ تھا، اس کا جو مین ایجنڈا تھا، حتیٰ کہ شامی صاحب کے پروگرام میں ایک عورت نے بلیو می قرآن کے اندر سے ہم جنس پرستی کو ثابت کر دیا. جو نعرے تھے ان کے بینرز پہ لکھے ہوئے، یا جو وہ نعرے لگا رہے تھے ان کے اندر، وہ ساری وہی چیزیں تھیں جن کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا. بنیادی ایجنڈا میں اوریہ صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ عورت مارچ ہو یا عورت سے متعلقہ کتنی بھی تنظیمیں ہوں جو عورت کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیچاری اس کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے کام کر رہی ہیں. کیونکہ عورت کے اوپر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جب وہ آزاد ہوتی ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، کھربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے جو کھڑی ہوئی ہے. وہ میک اپ ہے، وہ فلم ہے، وہ پورن انڈسٹری ہے، وہ اس کے کلاتھنگ برانڈز ہیں. تو یہ سارے سرمایہ دارانہ نظام کی ایک سوچ ہے کہ عورت کو اگر آپ نے گھر میں رہے گی اور اپنے اسلام کے مطابق مرد اس کا کمائے گا، عورت گھر میں رہے کہ شادیوں کی طرح کھائے گی، تو پھر یہ جو اربوں روپے کی انڈسٹری ہے، میک اپ کون استعمال کرے گا؟ کولیپس ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. اب میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. کشمیر کے اندر میں نیلم میں تھا ابھی نومبر میں، پیر مظہر سعید شاہ صاحب MLA ہیں، تو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ جب بہت قریب سے ایک ہفتہ وہاں آئے، دیکھے مختلف NGOs کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے. ایک NGO کے اندر ایک مرد کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے 15,000 روپیہ. اسی NGO میں اسی مرد کی ٹیم میٹ عورت ہے، اس سے کم پڑھی لکھی ہے، اس سے کم کام کر رہی ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کی تنخواہ 25,000 روپیہ ہے. کیونکہ وہ عورت ہے. اور انہوں نے اب عورت کو گھر سے باہر نکالا، جو کہ کشمیر ہو گئے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ عورت ابھی تک اندر ہے، روایات کی پابند ہے، اسلام کی پابند ہے. تو وہ پھر اس طرح لالچ دے کے بھی عورت کو نکالا جائے. جب نکلے گی تو وہ پھر ایک عورت نہیں نکلے گی، بلکہ پھر اس کے اگلا جو پورا خاندان ہے وہ اسی ڈگر پہ چل پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ بس عورت کو گھر سے باہر نکالو، اور جو ہے وہ انڈسٹری ان کی آہستہ آہستہ پھلتی پھولتی رہے گی.